جلال الدین، تیسری قسط۔ میں سادہ لو کہ جو کمزوری کی حالت میں پڑ گیا تھا اور مکتب خانے کو بند کر دیا تھا، ایک دم اپنی حالت میں آ گیا اور دیکھا کہ خدا بند عز و جل کے لطف و کرم سے صحیح ہو، سالم ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ مجھے لاحق ہوا وہ لاحق نہیں ہوا تھا، وہ صرف حضرت بہاولت کے نور چشم کی باتوں کا اثر تھا بس۔ سلطان العلماء جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہماری روزی مکتب خانے میں رکھی ہے، اتنی کہ جس سے ایک روٹی بھی حاصل نہیں ہوتی، شکر۔ لیکن یہ روا نہیں ہے کہ اس حقیر کے بارے میں والدین کے ذہنوں میں اس قسم کا رخنہ پیدا ہو۔ دوسرے یہ عرض کروں کہ حقیر کے خیال میں جلال الدین کی مکتب خانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تھوڑی نصیحت فرمائیے تاکہ تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ سلام ہو بابا اور مدرسے کے استاد پر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیا تم تیار ہو؟ اپنے والد بزرگوار کو یہ بتاؤ کہ کل میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے رخسار کا رنگ پلٹ آیا ہے، لیکن اب بھی آپ کے رخسار پر تھوڑی سی کافی زردی۔ ہے جلال الدین، جاؤ۔ جی اچھا۔ جلال الدین کے طرز عمل میں ایک خوبی تھی، اور وہ یہ کہ ایک عرصے کے بعد بلخ کے معتبر ترین مکتب دار کی زیارت نصیب ہوئی۔ بہت شکریہ۔ جلال الدین کے لیے دعا کروں گا، خدا قبول کرے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ ایسا کروں گا کہ وہ آپ کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے۔ انشاءاللہ۔ بچوں کی شرارتوں پر دل اداس نہ کریں استاد۔ اچھا، اب اجازت دیں چلنے کی۔ خدا کے حفظ و امان میں رہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ گرگانج کا شاہی محل۔ بادشاہ سلامت سو رہے ہیں۔ جلال الدین، مجھے آپ کی آسودگی پہ رشک آتا ہے۔ چنگیز کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ جنگ؟ چنگیز کے ایلچیوں کو جیہون میں غرق کر دینا کیا اعلان جنگ نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو جلال الدین؟ ترکن خاتون اور ولی عہد نے چنگیز کے تمام ایلچیوں کو ہاتھ پیچھے باندھ کے دریا میں پھینک دیا، اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اس دیوان بیگی کو خط اور تحفے دے کر چنگیز کی طرف بھیجا تھا تاکہ منگول کے ساتھ جنگ کو روک سکوں، لیکن ابھی دیوان بیگی چنگیز تک پہنچا نہیں کہ میری ماں نے ہر چیز کو بے اثر کر دیا ہے۔ اب دیوان بیگی کیا کرے؟ خوارزم شاہ ایلچیوں کو معافی مانگنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن اسی وقت چنگیز کے ایلچی قتل ہو جاتے ہیں۔ آخر ماں، کتنا بد اقبال ہے وہ سلطان کہ جس کو اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے اپنی ماں کو قتل کرنا پڑے۔ ایک بڑا فتنہ راستے میں ہے جو آگ ترکان اور اس بچے نے آج بھڑکائی ہے، وہ جلد ہی خشک و تر کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ آرام سے رہیے بابا، ابھی دیوان بیگی کی تدبیر سے مایوسی قبل از وقت ہے۔ وہ ایک سخنور شخص ہے۔ جنگ یقینی ہے جلال الدین،
نہ دیوان بیگی کی سخنوری کوئی کام دکھا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ میں نے کبھی آپ کو اس قدر مایوس نہیں دیکھا۔ اگر جنگ ناگزیر ہے تو ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جنگ کی ہے، اور میری سخت ترین جنگ بھی منگولوں کے ایک چھوٹے گروہ سے تھی۔ وہ خون کے پیاسے ہیں، وہ مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر رحم نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے اترار میں ان کے تاجروں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ وہ تاجروں کے بھیس میں جاسوس تھے، لیکن وہ 4 امن کے ایلچی تھے۔ چنگیز ان دونوں کے درمیان فرق اچھی طرح جانتا ہے، ورنہ وہ خط کے ساتھ ایلچیوں کو مصالحت کے لیے ہمارے پاس نہ بھیجتا۔ بلخ کی جامع مسجد۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں اور کیسے کہوں کہ سب جان لیں اور غلط مطلب نہ لیا جائے۔ 300 ہمسایہ تاجروں کو رات کے وقت تہہ تیغ کر دیتے ہیں اور رعایا کی جیب سے اپنے لالچ کے گودام پر کرتے ہیں۔ اے لوگو، میں بلا شک یہ کہہ سکتا ہوں، تخت سلطان کی بنیادیں آپ کے کاندھوں پر ہیں۔ اس کی جہالت کی تمام سپاہ کے ساتھ، اس کے تمام تفتیش کاروں اور جلادوں کے ساتھ۔ یہ ساری سرزمین آج سلطان کی جاگیر ہے، اس خراج سے کہ آپ سے زبردستی لیا گیا ہے تاکہ ایک لشکر تیار کریں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور آج آپ کو دشمن بنایا ہے۔ مجھے پتا ہے سلطان کے کان یہاں پر حاضر ہیں اور میری باتیں سن رہے ہیں، تو اس سلطان کے کانوں اپنا فریضہ مکمل انجام دینا، اور رسول خدا کا یہ قول اس سے کہنا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم۔ آپ یہیں پر ٹھہریے اور تم گھر واپس چلے جاؤ۔ جی اچھا۔ شہر میں کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے سلطان العلماء بہاؤالدین ولد؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ شہر کا نیا قاضی القضات دارالربی کا منتظر ہے۔ تعجب ہے، حیرت ہے، زمانہ بدل گیا ہے۔ قاضی القضات کو خدمت میں نہیں بلایا گیا اور وہ خدمت میں پہنچ گئے۔ انکساری کی انبیاء نے تلقین کی بے شک ایسا ہی ہے، لیکن کون ہے جو لوگوں کی پشت پر تازیانے اور نوجوانوں کے کاندھوں پر تلواروں کو اور لوگوں کے گھروں تک شہر کی عزت دوڑانے کو انکساری سے تعبیر کرے؟ یہ شہر کو ٹھیک کرنے کے مقدمات ہیں، جب تک آشوب نہیں ہوگا آرام نہیں ہوگا۔ یہ عمراء اور حاکموں کی ہٹ دھرمی ہے۔
آپ شہر کے قاضی القضات ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، لیکن آپ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ آپ جیسے دانا وائز کے لیے جو پسند ہے اور پسندیدہ ہے وہ مسلمانوں کو دینی احکام اور اس قسم کے مسائل وغیرہ کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت ہے۔ چونکہ میں بلخ کا قاضی القضات ہوں اور سلطان محمد خوارزم شاہ کا مقرر کیا ہوں، لہٰذا جو میری ذمہ داری ہے وہ انہی مسلمانوں کے مسائل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شہر کا قاضی القضات تھا اور قاضیوں کا ایک اور ٹولہ، لیکن وہ کسی اور ہی دھندے میں مصروف تھے کہ رعایا کی نمک روٹی ان کے لیے سازگار نہ تھی، اور جان لو کہ لوگ ایک سچے داور سے سچا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ اور وہ سچا داور یعنی آپ جیسا سلطان العلماء۔ جی ہاں، بے شک۔ محی الدین، جی سلطان العلماء۔ حسن سرابندی کا ایک بیٹا ہے، خوبصورت اور مومن، کہ جو آپ کی بیٹی کے لیے مناسب ہے، ان کا آپس میں نکاح کر دو۔ میں نے سلطان العلماء کا حکم دل و جان سے سن لیا ہے، آئندہ جمعے سے پہلے ایسا ہو جائے گا۔ اس قضاوت کے علاوہ کہ جو لوگ بہاولت سے چاہتے ہیں ایسی نصیحتوں کو بھی سننے والے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ جن کا رنج و غم ہمارے بدن کی جلد کی مانند ہے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رعایا جانتی ہے کہ ہماری ہر سرگرمی اور ہماری ہر بات ان کی دنیا و آخرت کی ضرورت ہے۔ آج ہی ممبر پر جائیے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد زکوٰۃ آپ کو دیں، دین کے احکام آپ سے پوچھیں اور اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کر آئیں، اور میں اس منصب کو میل دھونے سے زیادہ آسانی سے چھوڑ دوں۔ احسنت، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ لیکن نکتہ یہ ہے کہ رعایا سلطان کی تلوار سے نہیں، اپنے دل سے حکم لیتی ہے اور اپنے ایمان سے، جیسا کہ پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ ٹھہرو بہاؤالدین ولد، آخری بات کہہ دوں، بلخ سے چلے جاؤ۔ لیکن سنو شیخ، سمجھو کہ یہ حکم سلطان محمد خوارزم شاہ کا ہے جو کہ میری زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکم عقل بھی یہی ہے کہ بلخ کو چھوڑ کر چلے جاؤ، تاکہ تمہارے مخالفین جسارت نہ کریں کہ خدا نخواستہ آپ کی بے احترامی کریں، بہت دور چلے جائیں، جتنا ہو سکے سلطان کی قلمرو سے دور ہو جائیں۔ شاید آج میری بات پر غصہ آئے، لیکن ایک دن اس کی قیمت جان لیں گے۔ اور ایک اہم راز کہ جو سلطان نہیں جانتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ منگول عنقریب حملہ کرنے والے ہیں، اور میں اگر بہاؤالدین ولد کی جگہ ہوتا تو بلخ کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ فرمایا کہ دشمنی کی دنیا دوستی کی دنیا سے تنگ ہے، کیونکہ لوگ دشمنی کی دنیا سے گریز کرتے ہیں تاکہ دوستی کی دنیا تک پہنچ جائیں، اور دوستی کی دنیا بھی اس دنیا سے تنگ ہے کہ جس سے دوستی اور دشمنی وجود میں آتی ہے۔ دوستی و دشمنی اور کفر و ایمان اختلاف کا باعث ہے۔ گرگانج کا دربار۔
کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور غلام پہرے دار اور امراء اس کے اطراف میں کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ ہونا چاہیے اور میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ بات وہ خواب میں کہتا ہے۔ جب بیدار ہوتا ہے اور اپنے سوا کسی کو گھر میں نہیں دیکھتا تو اس بار کہتا ہے، میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ چنگیز خشک دریا سے مچھلی کا شکار نہیں کرتا۔ وہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے، لیکن اس کا اقدام صحیح اور ٹھوس ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے الجھیوں کے قتل پر اس کی خاموشی معنی خیز ہے۔ اگر سلطان سوچتا ہے کہ یہ جنگ یقینی ہے تو پھر پہل کیوں نہیں کرتا؟ سلطان اس شخص کی مانند ہے کہ جو جانتا ہے کہ اس کی آخری امید بھی نا امیدی میں بدل جائے گی، لیکن قبول کرنا نہیں چاہتا یا کر نہیں سکتا۔ ابھی تک دیوان بیگی کی کوئی خبر نہیں آئی ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ میں سلطان سے ملاقات کے لیے بخارا سے دارالحکومت آیا ہوں، لیکن اب جب کہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، اور جو آگے ہونے والا ہے مجھے اس پر بہت زیادہ تشویش ہے جلال الدین۔ محل میں سب جانتے ہیں کہ ولی عہدی روایت و مصلحت و لیاقت کے اعتبار سے آپ کا حق تھا، لیکن کسی کی جانب سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھی۔ شہروں میں لوگ جانتے ہیں اور چپ نہیں رہیں گے۔ مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ سلطان کے نام کا گلی کوچوں میں مذاق اڑایا جائے گا۔ آپ تو ان لوگوں کو جانتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ حکومت سے ناسازگاری رکھتے ہیں، صرف موقع کی تلاش میں ہیں۔ آپ جوان ہیں اور کارزار کے لیے تیار۔ مصلحت یہ ہے کہ آپ خود کو تیار کریں۔ یہ ایک تحفہ تھا جو میں ولی عہدی کی تقریب کے لیے لایا تھا۔ اس وقت تو بخارا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی ہیرا آپ کی خدمت میں ہے کہ میری نظر میں حقیقی ولی عہد آپ ہیں۔ ولی عہد وہی ہے کہ جس کو سلطان نے حکم فرمایا ہے۔ کہیں آپ یہ نہ کریں کہ میری جانب سے ولی عہدی کے لالچ کا اعلان کر دیں۔ جلال الدین ولی عہدی کا دعویٰ نہیں رکھتا۔
خداوند تعالی جس وقت عجائب و غرائب، باغات، گلستان، سبزہ اور مختلف قسم کی اشیاء کو خلق کرنا چاہتا ہے تو بس اس کے لیے ایک ارادہ کافی ہوتا ہے، یعنی کن فیکون کی منزل، اور جو کچھ بھی آپ اس عالم ہستی میں دیکھتے ہیں اس نے ایسے ہی وجود پایا ہے۔ یہ لو۔ میں آج اس کالے کپڑے والے شخص کی باتوں سے ڈر گیا ہوں۔ وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا ہے؟ پہنچا سکتا ہے؟ صرف خدا اپنے بندوں کی باطنی نیت سے باخبر رہتا ہے۔ جو حق پر ہے اس کی حمایت کرو۔ بغور دیکھو جلال الدین، پہلی چونٹی کہہ رہی ہے کہ ان خوبصورت نقش و نگار کو دیکھو کہ جو قلم نے بنایا ہے، حسین اور خوبصورت پھول سے زیادہ خوبصورت۔ دوسری چونٹی کہتی ہے نہیں، یہ نقش و نگار قلم نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ ان انگلیوں نے بنائے ہیں کہ جو اس قلم کو پکڑ کر گھماتے ہیں۔ لیکن دونوں ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ رات کو جب اپنے گھر میں جائیں گے اور یہ بات اپنے دانا پیر کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ان سے کہے گا کہ نقش و نگار کو بنانے والا نہ قلم اور نہ انگلیاں ہیں، بلکہ وہ خدا ہے کہ تمام حرکات اس کی جانب سے ہوتی ہیں۔ گرگانج کا شاہی محل۔ جلال الدین، میں چاہتی تھی کہ تم اپنی ماں کی موجودگی میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اس سے پہلے میں نے دوسروں کے سامنے اس سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قطب الدین، جلال الدین، تم دونوں ایک ہی نسل اور ایک ہی خون سے ہو۔ تم اپنے بھائی سے وعدہ کرو کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کے وفادار رہو گے۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ جو خون تمہاری ماں کی رگوں میں جاری ہو تمہاری قسم کا خون بہا ہو۔ اتفاق کرتے ہو؟ اتفاق کرتا ہوں۔
بعد میں اگر کسی امیر شہر نے اپنے شہر کا خراج تمہیں دینا چاہا تو خوارزم شاہ کا خزانہ اسے دکھا دینا۔ آج چچیک تم رہو۔ اگر واقعی تمہیں اپنے بیٹے کی موت کا خوف ہے تو اس سلطنت کا خیال اس کے دل سے نکال دو، ورنہ ممکن ہے دشمن اس کی آنکھوں کا ایک مہرہ بنا دیں اور اپنے گلے میں ڈال لیں۔ میرے استاد بزرگوار بہاؤالدین ولد، عزیز سید برہان الدین، خوش آمدید۔ آپ آئیے، سے تشریف ملاقات کا اشتیاق تھا۔ کب سفر سے واپس پہنچے؟ کل شام کے وقت پہنچا تھا۔ آئیے تشریف لائیے۔ شیخ اکمل نجم الدین کبرا کے بارے میں مجھے شیخ بتائیے۔ نے نیک خواہشات اور سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے دعا کی ہے۔ کس کام میں مصروف ہے؟ بس ان کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی ہیں۔ آسمان پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ منگول تاجروں کا قصہ تو یقیناً سنا ہوگا۔ سلطان اور ان کے درباریوں کی اس نااہلی کی سزا کے طور پر ایران پر چنگیز کا حملہ ضرور ہوگا، اور شیخ بزرگوار خوارزم میں خاموش ہیں کہ منگول تاتار بلا شبہ ان تک پہنچ جائیں گے۔ ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ شیخ منگول قوم کو اہل کفر قرار دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کو فرض سمجھتے ہیں۔ یہ حکم ہے؟ اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ حضرت بہاولد ایک بات کہوں؟ کہو۔ آپ شیخ نجم الدین کبرا کے لیے ہجرت کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے مناسب سمجھتے ہیں، تو آپ خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہجرت کرو؟ آپ اور سلطان کے منتخب قاضی القضات کے جھگڑے کی داستان آج لوگوں کی زبان پر جاری تھی۔ اس شہر میں جو آپ کے دوستدار ہیں، کیا آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے ہیں؟ وہ اس جھگڑے سے آپ اور آپ کے خاندان کی جان کے بارے میں ڈر گئے ہیں۔ سید برہان، ہماری جان تو طبق اخلاص پر رکھی ہوئی ہے۔ جہاں بھی ہمیں لے جائے ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ درخت کی جڑ جو کچھ کھاتی ہے وہ درخت پر شاخ، پتے اور پھل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور وہ درخت جس کی جڑ کو کچھ نہیں ملتا اس کا نتیجہ بھی عیاں ہوتا ہے۔ یہ جو شور و غل کر رہے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ ایک بات سے کئی بات سمجھتے ہیں اور ایک حرف سے کئی اشارے معلوم کرتے ہیں۔ جلال الدین کاکا، کاکا کہاں ہے؟ آیا 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 میرے بیٹے، کیا کر لیا آپ نے ساتھ؟ کیا کیا ہے ادھر کھڑے تم ہو نے؟ کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ تمہیں دیکھو دیکھو کہاں سے گر رہے ہو۔ ادھر آؤ، دیکھو ذرا، ادھر آؤ۔ ہائے ہائے بی بی، کیا شاندار تربیت کی ہے تم نے اس آگ کے پھول کی۔ یہی ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ اگر میں آگ بھی ہوتا تو چونکہ پانی میں گرا ہوں اب تک بجھ گیا ہوتا۔ اب تک تمہیں تمیز نہیں آئی ہے، شکر اللہ۔ آؤ بیٹا، آؤ بیٹا۔ سید برہان، میں جلال الدین کو تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔
جلال الدین کو کس لیے؟ تاکہ تم اس کے مربی بنو۔ میں اس کا مربی بنوں؟ جسارت ہوگی۔ مربی یعنی بڑے آدمی کے بیٹے کی تربیت کرنے والا۔ جلال الدین کے بڑے آدمی کا بیٹا ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اس کا میں تعلیق بنوں؟ تم برسوں میرے درس میں رہے ہو، اور میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم جلال الدین کے لیے بہترین مربی ہو۔ میں تم سے چاہتا ہوں کہ اسے پڑھاؤ اور اس کے مربی بنو۔ یہ بات قبول کرو۔ آپ کا حکم سراخوں پر یہ ایک شاگرد کی طرف سے اپنے استاد کی کم ترین خدمت ہے، لیکن اسے مکتب کیوں نہیں بھیجتے؟ بھیجا ہے، لیکن مکتب کی تاب نہیں رکھتا، بے قراری کرتا ہے اور بلند پرواز ہے۔ یہ سب تو اچھی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اسے صاحب فراست شخص بناؤ، ذہین اور اپنی رائے رکھنے والا۔ یہ قابلیت میں دیکھتا ہوں۔ مجھے اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں اسی وقت جلال الدین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم اب اس کے مربی ہو۔ سید برہان، میں چاہتا ہوں مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ ہمیشہ اور ہر جگہ اس کا خیال رکھو گے، حتیٰ موت کے بعد بھی، لیکن اور اس کی فراست اور ذہانت کو غلط راستے پر نہ جانے دینا۔ سید برہان الدین گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور بولا کہ میں نے کسی سے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے۔ وہ بولے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ مجھے پہچان کر میری تعریف کر سکے؟ اگر اس نے مجھے میرے کلام سے پہچانا ہے تو اس نے گویا مجھے نہیں پہچانا، کیونکہ یہ کلام اور یہ لسان باقی نہیں رہے گی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اور اگر اس نے افعال کے ذریعے مجھے پہچانا تو اس کا بھی وہی نتیجہ ہے، لیکن اگر میری ذات کو وہ پہچانتا ہے تو اس وقت وہ میری صحیح مدح و ثنا کر سکتا ہے، اور پھر وہ میری ہی مدح و ثنا ہوگی۔ میں اس بچے کو دوں گا جو مجھے کوئی قصہ سنائے گا، اس سے نصیحت نکالے گا۔ کیا ہوا؟ بادام نہیں چاہیے یا قصہ نہیں سناؤ گے؟ میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ کے لیے کوئی قصہ نقل کروں۔ بچے نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ میں چھوٹا بہا ولد ہوں کہ بہت جلد سلطان العلماء بن جاؤں گا۔ صحیح، تو تم بہا ولد کی مانند بننا چاہتے ہو؟ خراسان کا سلطان العلماء۔ ٹھیک ہے، یہ بادام اس کے لیے ہے کہ جو سلطان العلماء کی مانند قصہ نقل کرے اور اس میں سے نصیحت کا پہلو نکالے۔ میں ایک طوطے کا قصہ آپ کو سناؤں؟ تو اس طوطے کو کیا ہوا؟ کہ ایک شخص نے اس دکاندار سے خریدا اور گھر لے آیا، لیکن طوطا بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار بھی نہیں تھا کہ جتنا دکھا رہا تھا، یہاں تک کہ خریدار نے طوطا دکاندار کو واپس کر دیا۔ دریائے جے ہون کا کنارہ۔ ذرا خاموش رہو۔
ناصر الدین، اپنی تلواریں نکال لو، ان میں سے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑو، ان کے گھوڑوں کو بھی تہہ تیگ کر دو، کسی کو بھی نہ چھوڑو۔ در عاشقی پیچیده این بار من یک بارگی از عافیت ببریده دل راز خود با چیز دیگر زنده دل راز خود برکندم با چیز دیگر زنده عقل و دل و اندیشه را عقل و دل و اندیشه را از بیخواب سوزیدم ای مردمان از من نیاید مردمی از من نیاید مردمی دیوانه هم نندیشدم کندر دل اندیشیدم کندر دل اندیشیدم دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته من با اجل آمیخته در نیستی پریدم در نیستی پریدم مقامات امن بے نشاں ہوتے ہیں، عالم خوف میں اگر دیکھیں تو کوئی تن دیتا ہے اور کوئی دھن اور کوئی اپنی جان دے بیٹھتا ہے، کوئی روزہ اور کوئی نماز، کوئی 10 رکعت، کوئی 100 رکعت۔ ان سب کی منزلیں مختلف ہیں، جیسا عمل ویسا ثمر۔